دین محوری جو ہے، یعنی میں کتنا بڑا دیندار ہوں، ہم کتنے بڑے دیندار ہیں، اس کا پیمانہ اور کسوٹی کیا ہے؟ اس کا پیمانہ اور کسوٹی یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نماز پڑھیں تو ان کے مطابق، روزہ کھولیں تو ان کے مطابق، جہاد کریں تو ان کے مطابق، عبادات کریں تو ان کے مطابق، زندگی گزاریں تو ان کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کہا گیا ہے، حکم الہی ہے، نبی کے الفاظ میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، اللہ کے چاہنے والے ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر یہ بول رہے ہو تو ثابت کرو، فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے پیار کرنے لگے گا۔ پیار ایک طرفہ تھوڑی ہوتا ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، یہ تو دعویٰ جب ثابت ہوگا جب اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اور اللہ تم سے جب پیار کرے گا جب تم مجھ محمد کی اتباع کرو گے، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ممنون ہوں میں آپ کی توجہات کا۔ اب سرکار نے یہ قاعدہ دے دیا، یہ فارمولہ دے دیا کہ میری اتباع معیار ہے اللہ کی توحید ماننے کا، اللہ سے وابستگی کا معیار مجھ محمد کی اتباع، ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا اسی سورے کی 86 نمبر کی آیت، جو ہم شاید توفیق ہوئی تو آئندہ یا اس سے آئندہ سال بیان کریں گے، کیونکہ 86 بہت آگے ہے، ہم تو ابھی 35ویں آیت پہ پہنچے ہیں۔ 2030 اچھا سودا ہے اللہ سے زندگی بڑھانے کا، جی تو تو اس سال شاید ہم پہنچ جائیں 50 تک، 49 یا 50 تک پہنچ جائیں۔ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے ایمان کی سلامتی اور شہادت کی موت کی دعا کریں ایک بلند صلوات سے۔ اسی سورے میں نبی مکرم فرماتے ہیں، کیونکہ یہ معجزہ ہے نا حضرت یوسف کا واقعہ نبی کی زبان سے بیان کرنا، یہ نبی کی نبوت کا معجزہ ہے، نبی کی نبوت پر دلیل ہے، یہ بات ہو چکی ہے پچھلی نشستوں میں۔ تو آخر جب آئے گا نا اس سورے کا، جب آخری آیات آئیں گی تو پھر نبی کی نبوت پر ہی ساری گفتگو ہے، ہمارے نبی کی نبوت پہ گفتگو ہے۔ اس میں سے ایک گفتگو یہ ہے، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ان سے کہہ دو یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ میرا بلانا بصیرت کے مطابق ہے، حکمت اور دانائی کے مطابق ہے، اور یہ کام میں خود کرتا ہوں اور وہ جو میری مطلق اتباع کرتا ہے۔ میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں، جی یہ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا رستہ ہے اور میں لوگوں کو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ کام جو اللہ کی طرف بلانے کا ہے یا میں کرتا ہوں یا وہ کرتا ہے جو میری مکمل اتباع کرتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ کون ہے بھائی؟ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں نا، میں یہ کام کرتا ہوں اور وہ جو مکمل میری اتباع کرتا ہے، یہ مکمل اتباع۔ اللہ کا کام نام نازل کرنا نہیں ہے، اللہ قرآن میں نام نازل نہیں کرتا، اگر کیے بھی ہیں نا وہ پچھلوں کو کیے تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ پڑے۔ نبی کے زمانے والوں کے اللہ قرآن میں نام نازل نہیں کرتا۔ یا ازواج النبی، کہاں نام لیا ہے؟ حضرت ام سلمہ کا، حضرت ماریہ قبطیہ کا، حضرت میمونہ کا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، نام لے دیتا نا اللہ۔ اللہ الجھنوں میں نہیں ڈالنا پڑھنے والے کو۔ تم قرآن سے ہدایت لو، لڑو نہیں قرآن کے مطابق۔ قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ اللہ نے وہ نام ہی قرآن میں نازل نہیں کیے جس میں مسلمان کو لڑنے کا بہانہ ملتا۔ مسلمان لڑنے میں تو ویسے ہی چیمپئن ہے، تو یہ اللہ بھی بہانہ دے دیتا پھر اس کو، حساب اللہ نہیں لڑوایا ہمیں۔ اور قرآن کی حفاظت کی اس نے ذمہ داری لی ہے، اس نے کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے اسلوب ایسا لیا ہے کہ اس کو کوئی بگاڑ نہ پائے۔ توجہ ہے؟
اس نے قرآن کی آیات میں روش ہی ایسی لی ہے تاکہ کوئی قرآن کو بگاڑ نہ پائے. یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جو کام میں کرتا ہوں نا، یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کرتا ہوں اور جو میری اتباع کرتا ہے. کون ہے یہ جو اتباع کرتا ہے؟ ہمارے بھائیوں نے کہا کہ سارے صحابہ کرام اتباع کرتے ہیں. بھائی کیوں انگوٹھے سے سورج کی روشنی روک رہے ہو؟ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں تو ایسا بابا سے بلند صلوات. یہ نہیں ہے نا، یہ تم جو کہہ رہے ہو زور زبردستی مجمع کی بنیاد پر منوا لو، تمہاری بات تم مان لیں گے بھائی، ہم جان عزیز ہیں. مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ جو میری اتباع کرتا ہے. یہ کون ہے؟ چلیں ہم تھوڑا سا اور قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہر بات قرآن سے ہی ہونی چاہیے، تو ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو ذرا اور واضح کر دے. یا اللہ کون ہے جو صرف نبی کی اتباع کرتا ہے اور نبی کی اتباع مطلق کرتا ہے؟ کہیں نہیں بولتا کہ آج جتنا مجھے شک ہوا ہے پہلے نہیں ہوا. میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا، مگر کون ہے جو مطلق نبی کی اتباع کرتا ہے؟ ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. اب قرآن مجید سورہ مبارکہ شعراء 215ویں آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب اپنے شانے صرف اس کے لیے جھکانا جو آپ کی مطلق اتباع کرتا ہو. نبی نے اپنے یہ دونوں شانے یا علی کے لیے جھکائے یا حسنین کے لیے؟ نبی کے دوش پر یا مولا علی کھڑے ہوئے بت گرانے کے لیے، یا حسن و حسین کو اپنے شانوں پہ بٹھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو اتباع کرنے والا ہو اس کے آگے اپنے شانے جھکانا.